یہ کہانی ہے دنیا کے سب سے خطرناک اور ماہر سنائپرز کی، جنہیں ایک انتہائی حساس مشن پر بھیجا جاتا ہے۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک گیس پائپ لائن سے جو دہشت گردوں کے نشانے پر ہوتی ہے۔ حکومت اس پائپ لائن کی حفاظت کے لیے اپنی بہترین سنائپر ٹیم تعینات کرتی ہے تاکہ کسی بھی قیمت پر اس انفراسٹرکچر کو نقصان نہ پہنچنے دیا جائے۔ لیکن مسئلہ اس وقت سنگین ہو جاتا ہے جب ٹیم کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مقابلے میں ایک اور سنائپر موجود ہے جو نہ صرف دشمن ہے بلکہ ان سب سے زیادہ خطرناک اور ماہر بھی ہے۔ اسی دوران ہم کرنل سے ملتے ہیں جو شدید دباؤ میں ہوتا ہے کیونکہ دہشت گردوں نے کئی بے گناہ شہریوں کو یرغمال بنا رکھا ہوتا ہے۔ وقت کم ہوتا ہے اور فیصلہ فوراً کرنا ہوتا ہے، اس لیے کرنل ایک ایلیٹ ٹیم کو روانہ کرتا ہے جس کی قیادت رچرڈ کر رہا ہوتا ہے۔ جب ٹیم موقع پر پہنچتی ہے تو حالات انتہائی خوفناک ہوتے ہیں۔ دہشت گرد ویڈیو بنا کر دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ یہ سب امریکی ظلم کا بدلہ ہے اور اب وہ ایک ایک کر کے یرغمالیوں کو ماریں گے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں رچرڈ اپنی ٹیم کو حکم دیتا ہے کہ دشمن کو ختم کرو، لیکن کسی بے گناہ کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ پہلی ہی گولی ایک دہشت گرد کو لگتی ہے اور وہاں افراتفری مچ جاتی ہے، لیکن اسی لمحے ایک ایسا منظر سامنے آتا ہے جو سب کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ دہشت گردوں کے درمیان ایک چھوٹا سا بچہ موجود ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں چاقو دے کر اسے قتل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ سنائپر کے لیے یہ سب سے مشکل لمحہ ہوتا ہے۔ وہ بچے پر گولی نہیں چلا پاتا۔ ٹیم دباؤ ڈالتی ہے مگر وہ جان بوجھ کر نشانہ چوک کر دیتا ہے۔ اس ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کا نتیجہ انتہائی خوفناک نکلتا ہے کیونکہ دہشت گرد تمام یرغمالیوں کو قتل کر کے فرار ہو جاتے ہیں۔ اب منظر بدلتا ہے۔ غصے سے بھرے سنائپرز دشمن کا پیچھا کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے بہترین شوٹرز ہوتے ہیں جن کے نشانے سے کوئی نہیں بچتا۔ ہیلی کاپٹر، گاڑیاں، کشتیاں، ہر جگہ موت کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ آخرکار میزائل داغے جاتے ہیں اور تمام دہشت گردوں کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ مشن مکمل ہونے کے بعد رچرڈ سنائپر کو احساس دلاتا ہے کہ اس ایک غلطی کی وجہ سے کتنی جانیں ضائع ہوئیں۔ وہ سمجھاتا ہے کہ اس پیشے میں ایک لمحے کی ہچکچاہٹ بھی تباہی بن سکتی ہے کیونکہ یہاں دوسرا موقع نہیں ملتا۔ کچھ وقت بعد کہانی ہمیں ترکی لے جاتی ہے جہاں کرنل کو ایک نیا مشن دیا جاتا ہے۔ ایک نئی گیس پائپ لائن بن رہی ہوتی ہے اور وہاں ایک پراسرار سنائپر بے گناہوں کو نشانہ بنا رہا ہوتا ہے۔ تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنائپر افغانستان کا ہے اور برطانوی فوج سے تربیت یافتہ ہے۔ رچرڈ کی ٹیم ایک بار پھر میدان میں اترتی ہے۔ خاموشی سے پوزیشن لی جاتی ہے۔ دشمن نظر آتے ہی مار گرائے جاتے ہیں، لیکن اچانک دشمن سنائپر حملہ کرتا ہے اور ٹیم کا ایک ساتھی مارا جاتا ہے۔ اس کی لوکیشن پر میزائل فائر کیا جاتا ہے مگر یہ واضح نہیں ہو پاتا کہ وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ بعد میں مرکزی سنائپر کو سزا کے طور پر ایک الگ مقام پر بھیج دیا جاتا ہے جہاں اسے پائپ لائن کی نگرانی کرنی ہوتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک مقامی شخص ساجد سے ہوتی ہے جو اسے پہاڑوں میں لے جاتا ہے۔ یہاں ثقافتی غلط فہمی کی وجہ سے جھڑپ ہو جاتی ہے مگر حالات سنبھل جاتے ہیں۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو سنائپر کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ ایک عورت بندوق اٹھاتی ہے اور وہ مجبوراً گولی چلا دیتا ہے۔ وہ اپنے ماضی کی کہانی سناتا ہے جہاں ایک بچے نے بام سے خود کو اڑا لیا تھا اور سینکڑوں فوجی مارے گئے تھے اور یہ سب اس کی ایک ہچکچاہٹ کی وجہ سے ہوا تھا۔ تبھی انکشاف ہوتا ہے کہ اصل دشمن اب بھی زندہ ہے۔ مشن دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ شدید فائرنگ، دور دراز نشانے اور سنائپرز کی جنگ، ہر گولی فیصلہ کن ثابت ہوتی ہے۔ دشمن جدید سیٹلائٹ ڈیوائس سے ٹیم کی لوکیشن ٹریس کر رہا ہوتا ہے۔ جب ٹیم اپنے الیکٹرانک ڈیوائسز ہٹا دیتی ہے تو دشمن کا حملہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ آخرکار مرکزی سنائپر اپنی ذہانت اور مہارت سے دشمن کے لیڈر کو ختم کر دیتا ہے۔ تمام دہشت گرد مارے جا چکے ہوتے ہیں۔ مشن کامیاب ہو جاتا ہے۔ رچرڈ اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اب تم ایک سچے سنائپر بن چکے ہو اور مستقبل میں تم اس سے بھی بڑے لیجنڈ بنو گے۔ اور اسی کے ساتھ یہ زبردست فلم اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ مووی ایکسپلینیشن پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔
तब तक के लिए इजाज़त दें।